بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے نکلنے کے کون سی نشانیاں 2024 تک پوری ہو جائیں گی؟ دوستو، قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے اور پھر اس کے بعد دجال کا نکلنا ہے۔ مسلمانوں کے 2 بڑے فرقے شیعہ و سنی دونوں امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس صرف فرق اتنا ہے کہ شیعوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، مگر انہیں ایک غار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا دیا گیا ہے، جو کہ 1200 سال سے اسی غار میں موجود ہیں اور بہت ہی جلد حاضر ہوں گے۔ جبکہ سنی مسلمانوں کے دعوے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام مدینہ شریف میں پیدا ہو کر جوان ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تو نہیں ملتا، لیکن حدیث کی کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں سفید کپڑے پہنے لوگوں کے سامنے پہلی بار حاضر ہوں گے اور آپ کے پاس نشانی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اور تلوار ہوگی۔ حدیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اس وقت حاضر ہوں گے جب تک مکہ میں مسلمانوں کے بیچ ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہوگا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حج کے دنوں میں ایک سعودی بادشاہ اچانک قتل ہو جائے گا، جس کو لے کر جھگڑا اتنا زیادہ بڑھے گا کہ مسلمان آپس میں ہی لڑنے لگیں گے، اور مکہ کے باہر ایک جگہ پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا۔ تو اسی وقت نیک مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کو کعبہ کے پاس ستون سے ٹیک لگائے دعا مانگتے دیکھیں گے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمان پہچان لیں گے یہ وہی امام مہدی علیہ السلام ہے جن کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، اور پھر سبھی ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمانوں کے بیچ ہونے والے جنگ کو رفع دفع کر دیں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کو ساتھ لے کر یہودی و عیسائیوں سے جنگ لڑیں گے۔ دوستو، آج حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کے تقریباً سبھی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آپ آج سے صرف 10 سال پیچھے جائیں تو اس وقت کا جائزہ لیں تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی جتنی بھی نشانیاں ان 10 سالوں میں پوری ہوئی ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنی نشانیاں نظر نہیں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نشانیوں کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے بنجر زمین پر ہری بھری کھیتی ہونے لگے گی تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کے بنجر زمین پر ہری بھری کھیتی ہونے لگی ہے، یہاں تک کہ کچھ خبروں کے مطابق عرب کے زمینوں پر اتنا گنا پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایکسپورٹ کر کے دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھنا کہ مکہ کے میں اونچی اونچی عمارتیں مشہور پہاڑ جبل ابو کبیر سے بھی اوپر جانے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ کے اکثر عمارتیں پہاڑوں سے اوپر جا رہی ہیں، یہاں تک کہ مکہ ٹاور تو ان پہاڑوں سے بھی کئی گنا زیادہ اوپر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ عرب کے پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سے راستہ بنا دیا گیا ہے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، یہ نشانی بھی آج ہم پوری طرح ہوتے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج سعودی عرب میں عام راستے تو کم بلکہ اکثر راستے پہاڑوں کے اندر سے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دیکھنا کہ عرب کے دیشوں کے بنجر زمینیں بھی خزانہ اگلنے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوستو، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ پیٹرول و گیس صرف عرب دیشوں میں نکل رہا ہے۔ پیٹرول آج ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر دنیا کی کوئی بھی مشین و گاڑی چل نہیں سکتی۔ دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت بے امام مہدی علیہ السلام کے حاضر ہونے کی کتنی ہی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مشہور عالم پیر ذوالفقار احمد صاحب نے ایک بار کعبہ کے پاس قسم کھاتے ہوئے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا جوڑ 2025 سے پہلے ہی چلے گا۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت مشہور عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اکثر اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ لوگ 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آج آئے یا کل۔ دوستو، فلسطین کے شہر یروشلم کا قیامت کے حالات سے بہت خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مسلمان، کرسچن و یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عیسائی کہتا ہے کہ اس جگہ پر ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اسی لیے ہم اس جگہ کو توڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا کعبہ ہیکل سلیمانی 2000 سال پہلے بنا ہوا تھا، اس لیے ہمیں مسجد اقصی پر گرا کر یہ پھر سے اپنا
ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ مکہ مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ لیکن حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے اس جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی لوگ اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، کہ جس کی وجہ سے مسلمان اور دوسرے قوموں کے بیچ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو جائے گی، جس کے قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اکثر ایک باپ کے 100 لڑکے بھی ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا۔ اس وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ ایران کے علاقے خراسان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلے گی تو تم اس میں ضرور شامل ہونا، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ علاقوں کا فتح کرتے کرتے اپنا جھنڈا جا کر فلسطین کے شہر یروشلم میں نصب کریں گے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی۔ یہ جنگ ابھی چل ہی رہی ہوگی کہ اچانک دنیا میں ایک خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا بے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر سے جنگ لڑ کر کے، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا، وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر سے جنگ کرے گا اور مسلمانوں کو ہراتا ہوا اتنا پیچھے کر دے گا کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہٹ کر دمشق کی جامع مسجد میں آ جائیں گے۔ دجال کا لشکر وہاں بھی پہنچ کر اس مسجد کے چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ صبح کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت تیز آواز گونجے گی کہ جسے سن کر سبھی مسلمان گھبرا کر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتر رہے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ عام مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے، تو پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر سبھی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر مسجد کے باہر نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان سبھی جنگیں جیتتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں اسے اسرائیل تک ڈھونڈتے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسرائیل کی ایک مشہور جگہ مقام لد پر پکڑ لیں گے، لیکن اس وقت اچانک یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ حضور کی تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے، ہر طرف خوشحالی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا، لیکن 40 سال کے بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی بچیں گے، اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کی دجال فتنوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔